علماء کرام اس کی تحریک میں شریک ہے، چونکہ ہمارے علاقے میں پرامن ماحول ہے اور ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کے لیے ایک بار پھر علماء کرام اور اولیاء کرام کے آستانوں کو چھیڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تقریباً مہینہ پہلے باہر ممالک میں ڈنمارک یا جرمنی، فرانس میں ایک یہودی نے قرآن پاک کو جلایا تھا، تو سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، ایک قرآن پاک کو جلایا تھا۔ لیکن کل رات کے 12 بجے 40 قرآن پاک جلائے گئے ہیں، 40 سے زیادہ قرآن پاک جلائے گئے ہیں۔ وظائف کے کتب موجود تھے، مدارس کے کتب موجود تھے، سارے جلائے گئے ہیں۔ یہ کسی کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی غلطی سے ہو گئی ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک سازش کے طور پہ یہ چیزیں ہو رہی ہے پہلے سے۔ تو میرا یہ حکومت سے ایک پرزور مطالبہ ہم کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں شریک ہیں باقاعدہ طور پہ اس کا ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کا گرفت کر لیں اور وہ اس کو عوام کی طرف، عوام کے سامنے لے کر آئے ان لوگوں کو، تاکہ ہمارے جیسے الحمدللہ رب العالمین جو مدارس ہے، جو مزارات ہیں، جو خانقاہیں ہیں، یہ امن کا درس دینے والی جگہ ہیں، کم از کم یہ جگہ محفوظ ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج ہم اس مظاہرے کے لیے یہاں جمع ہوئے، وہ ایک دردناک خبر ہم تک پہنچی اور یہاں اعزاز کے بابا جی صاحب کے مزار کے لوگ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہاں ہونے والی آتش زدگی یہ ایک گہری سازش کا نتیجہ ہے، تاکہ ملک کے امن و امان کو اور سلامتی کو وہ تہو پیدا کیا جا سکے، اور پرامن معاشرے کو خراب کرنے کی ایک ناپاک کوشش ہے۔ اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اہل سنت کے جو مزارات کے میں ہیں ان کی حفاظت یقینی بنائے اور شرط پسند عناصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب بھی ملک میں امن و سلامتی وہ شروع ہوتی ہے تو اس قسم کے عناصر وہ امن و امان کو خراب کرنے کے لیے وہ میدان میں آ جاتے ہیں، اور چھپ چھپا کر وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں انتشاری کیفیت پیدا رہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ساتھ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان شخص بندوں کو گرفتار کر کے واقعی سزا دی جائے، گھما دی جائے۔ اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت کے مزارات کو تحفظ دیا جائے گا، اور ہم اپنے حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ساتھ میرے ساتھ مل کر پرعزم ہو کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان، اولیاء کا نام لو، پاک پرچم تھام لو، اولیاء کا نام لو، پاک پر چمتام لو، اولیاء کا نام لو، پاک پر چمتام لو، الجہاد الجہاد۔ لبیک لبیک۔ میں اس موقع پر پاکستان فلاح پارٹی کے چیئرمین جناب احمد وقار مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سوات پہ یہ جو دکھی واقعہ پیش آیا ہے، قرآن پاک جلائے گئے ہیں، اس پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.